بعد تفسیر سبق نمبر 14 سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر مکیہ ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے۔ آیات کے حساب سے تو مختصر ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی اور بہت بڑے انعام سے نوازا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ کوثر کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے ہم سورہ کوثر کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ کوثر کا شان نزول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے جو کفار تھے وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے ہوئے۔ صاحبزادیاں تو ٹھیک ٹھاک یعنی رہیں، زندہ رہیں، اور جو صاحبزادے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو اس بات پر عرب والے بہت خوش تھے کہ خونی رشتوں کی، کیونکہ خونی رشتوں کی عرب میں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر اور ہی زیادہ خوشی منائی۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر ابو لہب بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ دوڑا ہر گھر میں جاتا، لوگوں کو خبر دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، جڑ کٹ گئی، یعنی ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، وہ بے اولاد رہیں گے۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا، یعنی اس نے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے ہی پکارتا تھا، جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا وہ یہی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کے لیے ابتر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو خود ابتر ہے، یعنی نعوذ باللہ خود جڑ کٹے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اس نے یہ بات اتنی پھیلا دی، اتنی بہت زیادہ یعنی لوگوں میں عام کر دی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئیں اور اب وہ گرنے والا ہے۔ یعنی قوم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی برادری کے، آپ کی قوم کے کافی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے، تو قوم سے بھی الگ ہو گئے اور اب بیٹے بھی نہیں زندہ، تو اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ بولنے لگے۔ یہ تھے انتہائی دلشکن حالات، یعنی اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے حالات تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتے تھے اور کفار کو شرک کی مخالفت کرتے تھے، اسی وجہ سے پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی۔ اس پر مزید یہ کہ ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹا، اس پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلوں والوں نے سب نے آپ کی حمایت کرنے کے بجائے آپ کیا کیا، آپ کو مزید تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیروں والا سلوک کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ اب تک جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشہور کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے فقرے میں اس چھوٹی سی صورت میں خوشخبری دے دی جو آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی تھی، اور یہ بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ مخالفوں کی پرواہ نہ کریں، آپ جڑ کٹے نہیں، آپ بے نسل نہیں، وہی کیا ہوں گے، بے نسل ہوں گے، اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو مخالفین کے سامنے جب یہ سورہ پڑھی گئی تو وہ ایسے تھا جیسے سکتے میں آ گئے ہیں، ان کو لفظ کوثر کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کوثر کیا چیز ہے، تو وہ اپنے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مشہور کیا تھا اب تک اس کو بھول گئے اور کوثر کے معنی جاننے کے پیچھے پڑ گئے کہ آیا یہ لفظ کوثر کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے، محفلوں میں اس کا ذکر کرتے، لیکن ان کو اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی علم نہ حاصل ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم کے جو انہوں نے دکھ پہنچائے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
کوثر عطا فرما کے آپ کو ایک خوشی اور ایک جو ان سے وہ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. تو پھر اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی طرف رجوع انہوں نے کیا کہ لفظ کوثر کا کیا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو مخالفین تھے ان کے جو پروپیگنڈے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لفظ ابتر پر کیا کیا ضرب لگا دی اور بتا دیا کہ تمہارا دشمن جو ان سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں برباد کر دیا, تمہارا مال و اولاد سب ختم ہو گیا, حالانکہ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتیں دیں گے اور یہ نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں. اگرچہ آپ کے بیٹے نہیں رہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل چلا دی, یہ ایک نبی کی بلند پایا امت کا نبی بنا دیا, اعلی اخلاقی نظیر خوبیاں دے دی, پھر نبوت, قرآن, علم اور حکمت کی عظیم تر نعمتیں دی. اس کے بعد تو عید پر مبنی ایک ایسا نظام زندگی نعمت دی جو کہ آگے پھیلنے کی طاقت رکھتا ہے. اس کے بعد آخرت میں حوض کوثر کی وہ نعمت دی جو کسی دوسرے کو انسان کو نہ دی, یعنی کوثر سے مراد وہ حوض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اس میں آخرت میں ملے گا. یہی وہ نعمت ہے کہ 1400 سال بعد بھی آپ کا نام ویسے ہی ہے, آپ کے نام لینے والے بڑھتے ہیں, آپ کے نام لینے والے کم نہیں ہوتے. تو جو کفار کا پروپیگنڈا تھا, جو کفار نے آپ کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا, وہ ختم ہو گیا, ان کا نام برائی کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر کرنے والے, یاد کرنے والے, آپ کو محبت کرنے والے وہ بڑھتے رہتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں دین حق کی علمدار بنی, جس سے زیادہ پاکیزہ, نیک اور بلند پایا انسان دوسری کسی امت میں پیدا نہیں ہوئے. یہی وہ امت ہے جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی سب سے زیادہ خیر کا عنصر اپنے اندر لیے ہوئے ہے. سلام ہو ایسے نبی پر اور سلام ہو اس کلام کی طاقت پر. یہ تھا اس کا شان نزول, اور اب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا سورہ کوثر کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا بے شک آتوئینا کا ہم نے آپ کو عطا کی کوثر, کوثر. انا آتوئینا کل کوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی, پس آپ نماز پڑھیں, لربک اپنے رب کے لیے, ونحر اور قربانی کیجیے. فصلی لربک ونحر, پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. انا بے شک شانیہ کا آپ کا دشمن ہوا الابتر, وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے, وہی ابتر ہے, وہی بے نسل ہے. ان شانیہ کا ہوا الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر کے علماء نے بہت زیادہ معنی لیے ہیں. کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو زیادہ مشہور ہے, بلکہ سارے اقوال ہی کوثر میں آ جاتے ہیں. کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. کوثر سے مراد وہ نہر ہے جنت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. کوثر سے مراد آپ کا مقام محمود ہے. کوثر سے مراد بعض نے کہا کہ قرآن کریم ہے. کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بہت زیادہ یعنی روحانی اولاد ہے. کوثر سے مراد مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عطا کیا گیا. یعنی کوثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فیوز بھی ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے ہیں وہ بھی کوثر میں, یعنی جتنی بھی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں وہ سب کوثر میں شامل ہوتی ہیں, سب چیزیں کوثر کے مفہوم میں داخل ہیں. کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو بہت سی حدیث میں ہے قیامت کے دن جب بہت زیادہ گرمی ہوگی, پیاس کی شدت ہوگی, ہر کوئی پیاس سے پانی پانی پکارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض اللہ فرمائیں گے جس کی لمبائی اور چوڑائی سینکڑوں کوس کی ہوگی. اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا, دودھ سے زیادہ میٹھا اور سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا. جو ایک بار پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. اسے جو سعید یعنی نیک لوگ ہیں ان کو یہ پانی ملے گا اور جو بدبخت ہیں وہ محروم کر دیے جائیں گے. اب بدعتی اور گمراہ لوگ جو جامع کوثر سے محروم کر دیں یعنی محروم ہونے والے لوگ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدائی انتظامات کے لیے حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہلے پہنچ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار یہ تو میری, اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو ہٹا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. مجھے جواب دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی, آپ انہیں نہیں جانتے. اسی طرح انس رضی اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ والوں میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا تو انہیں مجھ سے ایک طرف ہٹا دیا جائے گا. اس پر میں عرض کروں گا یا رسول یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو جواب میں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا آپ کے بعد انہوں نے دین میں
جو بگاڑ پیدا کیا آپ کو اس کا علم نہیں. یعنی جو لوگ دین میں نئی ایجادات کر لیتے ہیں, دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, وہ کیا ہوں گے, حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے. تو یہ لوگ میری امت کے ہیں, تو شاید ہوگا آپ کے بعد جو کچھ انہوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کی آپ نے نہیں جانتی. اس وقت میں کہوں گا سختن آپ سے سلم ان کے لیے فرمائیں گے کہ دور کر دیا جائے, دوری ہے. کہ بعد ابو ہریرہ سے بھی روایتیں فرمائے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ والوں میں سے ایک مختصر جماعت آئے گی, ان کو بھی اس طرح کیا کیا جائے گا, ہٹا دیا جائے گا, اور پھر آپ وسلم کو بتایا جائے گا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی نئی باتیں نکال لی. غرض حدیث میں ہمارے یہ سبق ہے, ہم کوثر پر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہیں, تو آپ وسلم کے حوض کوثر سے شاد و سیراب ہونا چاہتے تو مضبوطی سے دین کو کیا کریں, آپ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامیں اور اس میں اپنی طرف سے ایجاد و رد و بدل نہ کریں. انعامات, شکر و عبادت اور قربانی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی, آپ نے نماز پڑھنی اور قربانی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے انعامات سے نواز دیا ہے, اس کا شکر کریں. احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے, اپنی روح اور جسم اپنے مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہے. اور مالی عبادت میں قربانی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی قربانی مانگی تھی. تو اس طرح یہ تو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں, کفار ہیں, ان کی تو عادت ہے, ان کا شیوا ہے کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو اور انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانے کے در پر رہتے ہیں. تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں, کیونکہ بغاوت اور سرکشی تو ان کا شیوا ہے. آپ اپنے وقت میں اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کی نماز پڑھیں اور اس کے نام پر قربانی کریں. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یعنی آپ کا دشمن ہی کیا ہوگا, بے نام و نشان ہو کر رہے گا. اس میں ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا, آپ ابتر نہیں ہیں. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہیں, تو اللہ نے کہہ دیا یہ مخالفین کا تصور غلط ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل نہیں رہیں گے, وہ بے نسل رہیں گے. اور تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تھی وہ کیا ہوئی, پوری ہوئی. اور آپ کا دشمن, آپ کی توہین کرنے والے کفار و مشرکین عرب غلط طرح دنیا سے مٹ گئے, اور کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہا, ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا. نہ آج بھلائی کے ساتھ انہیں کوئی یاد کرتا ہے. جتنے بھی یہ برے لوگ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے, مشرکین تھے, کوئی بھی ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا. جب بھی جہاں بھی کہیں ان کا ذکر آئے گا برائی کے ساتھ ہی آئے گا. تو مشرکین میں سے عاص بن وائل سہمی نے, جیسے کہ سبب نزول میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے فرزندوں کے انتقال پر کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں, آپ بے نام و نشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیا دراصل وہی بے نام و نشان ہے, اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی مشرکین کے حق میں کس طرح پوری ہوئی. وہ بے نام لیوا رہے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو کیا کیا, بے نام و نشان کر دیا. تو خلاصہ اس صورت کا یہ کہ اس صورت میں 3 باتیں جو ان سے 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان, یعنی آپ کو کوثر کا عطا کرنا, اور کوثر سے اب کیا مراد ہے, وہ جنت ہے, وہ نہر ہے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی, اور آپ اپنی امتیوں کو جام بھر کر اس سے پلائیں گے. کوثر کے معنی خیر کثیر, یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کوثر کے معنی بہت زیادہ ہیں, اس لیے اس میں نبوت, کتاب یعنی قرآن کریم, حکمت, علم حق, شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے قیامت کے روز, مقام محمود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا. یعنی یہ ساری چیزیں کوثر کے مفہوم میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسری بات جو آپ کے لیے تھی وہ کیا ہے, آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ کو یہ بشارت سنائی کہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صورت جو کوثر ہے آپ کو بہت بڑی ایک عطا ہے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح بیٹا یاد کرنا ہے, اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے, ترجمہ یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.